السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ کورٹ پیکنگ یا آئین کی پاسداری، عدالتی تنازعات کا اثر اب سیاسی میدان میں نظر آنے لگا، کیا ایک نیا بحران پک رہا ہے؟ جوڈیشری اور ایگزیکٹو میں خوب ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے، نیو نارمل آئے روز زیادہ نارمل کیسے بن رہا ہے؟ تجزیہ پیش کریں گے سیگمنٹ میری نظر میں۔ اور آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے دورے پر چیف جسٹس سے بھی ملاقات، دورہ روٹین کا معاملہ ہے؟ پھر تحریک انصاف نے پریشر کے لیے کیوں امید لگائی ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک سال میں سیاسی، معاشی اور آئینی محاذ پر کافی ورکنگ کی ہے۔ ان تینوں محاذوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حکومت ان تینوں محاذوں پر الگ الگ اسٹریٹجی بنائے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، جہاں ان کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کریں گے، اور آئی ایم ایف کا ایک وفد جو ہے وہ آج سارا دن پاکستان میں بھی اہم ملاقاتیں کرتا رہا، جس میں سب سے اہم ملاقات ان کی چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی سے ہوئی۔ کل ترکیہ کے صدر طیب ایردوان بھی پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، یعنی اس وقت ناظرین سائملٹینیسلی، جیسا میں نے کہا، سفارتی، قانونی، معاشی اور سیاسی محاذ گرم ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں قانونی محاذ کی۔ یہاں حکومت نے کوشش کی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے لے کر ججز کی ٹرانسفر اور تعیناتی، سب میں آئین اور قانون کو فالو کیا ہے، لیکن مرضی بھی اپنی ہی کی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، نمبر 1، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سب سے بڑی عدالت و اختیارات کی تقسیم سے 2 حصوں میں بانٹ دیا، لیکن سب کیا آئین کی چھتری کے تلے یعنی قانون سازی سے۔ نمبر 2، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر بھی آئین کے تحت ہی کی گئی، اور سینیورٹی کا اصول بھی طے کر دیا۔ یوں جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے سے اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیف جسٹس بننے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ابھی ظاہر بات ہے فیصلہ ہونا باقی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ وکلا تنظیموں میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے، جس کے بعد کسی تحریک چلنے کے چانسز فی الحال کم نظر آ رہی ہیں۔ ایسا شاید ہوا اس لیے کہ اس وقت ہمیں عدلیہ اور حکومت ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے فیصلوں میں ہم آہنگی نظر آ رہی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے آج عمران خان کے خط سے متعلق بات کی اور کہا کہ عمران خان کا خط کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کل کر لیا تھا، میں نے کمیٹی سے کہا ہے کہ اس خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ جب صحافی نے سوال کیا کہ عدلیہ میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، تو چیف جسٹس نے جواب دیا کہ خط لکھنے والے ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، انہیں ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا، پرانی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قانونی محاذ کے علاوہ اور سیاسی محاذ پر بھی حکومت اس وقت ناظرین کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، تحریک انصاف ایک سال میں کوئی بڑا بیانیہ نہیں بنا پائی جس کا حکومت کو خطرہ ہو۔ دوسرا یہ کہ عمران خان جیل میں ہیں اور ان کے باہر آنے کی راہ فی الحال دکھائی نہیں دیتی، اور تیسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہے، اپوزیشن اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکی۔ عمران خان جیل میں بشرا بی بی سمیت دوسرے لوگوں سے ملاقاتیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی ایسا اعلان سامنے نہیں آ رہا جس سے حکومت کو کسی بھی طرح کی بے چینی محسوس۔ آج بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے سیاسی محاذ پہ آج یہ دہرایا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، ان کے اور ان کے الائز کے مفاد اور پاکستان کا مفاد آپس میں ٹکراؤ رکھتا ہے۔ جہاں پہ پاکستان کو فائدہ ہوگا وہاں پہ ان لوگوں کو نقصان ہوگا۔ ناظرین، موجودہ حالات کا جائزہ سے لیں تو واضح ہے کہ حکومت کو اپنے خلاف کوئی ایسی تحریک اٹھتی دکھائی نہیں دے رہی جس سے نظام ہل سکتا ہو، کیونکہ پہلی بات یہ کہ اپوزیشن الائنس نے 1-2 ملاقاتیں کی ہیں، لیکن اس کے سوا ابھی تک کوئی ایجنڈا پیش نہیں ہوا۔ آج ایک اور ملاقات ہو رہی ہے اپوزیشن کی، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عدالتی محاذ پر حکومت نے جو ہے وہ اس طرح کی ورکنگ کی ہے کہ چیزیں اپنے حق میں کر لی ہیں۔ وکلا کی جانب سے بھی چھوٹے موٹے احتجاج کی میرے خیال میں حکومت کو کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ امریکہ سے بھی خاموشی ہے، فی الحال کسی پریشر کی خبر نہیں ہے، اس لیے حکومت نے چیزوں کو جس لیٹنٹ اسپرٹ سے کیا ہے اس میں آئین و قانون کا تو مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ ہاں، ان اقدامات کی روح اور اثرات پر بالکل سوال اٹھتا ہے اور اٹھنا بھی چاہیے۔
یعنی اب حکومت اور اس کی حامی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ ہر حوالے سے سسٹم پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا جائے، اور یہ کرنے کے لیے اسے متنازع قانون سازی کا سہارا جو ہے وہ بھی اس نے لیا ہے، جو کہ ماضی میں شاید عدالتوں میں فارغ ہو جاتا ہے اس طرح کی قانون سازی۔ اس کے عوض میں حکومت کی کوشش یہ کہ اقتصادی استحکام کے ذریعے سیاسی عدم استحکام کو کور دیا جائے، مگر یہ اتنا آسان ہوگا نہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی ہم آہنگی کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں سیگمنٹ میری نظر میں، لیکن پہلے آج کے مہمان۔ ناظرین، تو یہ صورتحال ہے، اب اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے عدالتوں کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب آپشنز کیا ہیں، کیونکہ معاملات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے اس میں جو مومنٹم ہے اس میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ دو مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب مہر بانو قریشی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور آمنہ شیخ صاحبہ جو کہ پی ایم ایل این سے جن کا تعلق ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ آمنہ صاحبہ، اگر بات میں آپ سے شروع کروں، یہ کورٹ پیکنگ کا لفظ آج کل بڑا استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے دھڑا دھڑ تعیناتیاں ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ میں نئے ججز جو ہے ان کو تعینات کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو سینیورٹی لسٹ اب بنا دی گئی ہے جس پہ بہت سارے ججز کو اس سے اختلاف ہے، ادھر بھی نئے چیف جسٹس کے آنے کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا آمنہ صاحبہ جب آپ کی گورنمنٹ بڑا شور مچاتی تھی جب ایک چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو، اور وہ ہم خیال ججز ان کو کہا جاتا تھا۔ اب آپ لوگ اپنے ہم خیال ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ کوسچن۔ آئی تھنک کہ یہ واقعی میں بہت میڈیا پہ بھی اور عوام کے اندر بھی ایسے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، لیکن ان کو کلیریفائی کرنا اور اس کی اصل حقیقت بتانا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی کورٹ پیکنگ یا اس طرح کی کوئی بات ہے، کیونکہ جو خالی پوزیشنز تھی ان کو ڈیفینیٹلی فل کرنا تھا۔ جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز کی تعیناتی کا پروسیجر ہے اس کی بات ہے، تو یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہیں وہ ججز کو، جوڈیشری کو اپوائنٹ کرتی ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں، کسی کا اپر ہاؤس کرتا ہے، کسی کا جو ہے لوور ہاؤس کرتا ہے، ڈفرینٹ پروسیجرز ڈفرینٹ کنٹریز نے اڈاپٹ کیے ہیں، بٹ جو آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کر سکیں ڈفرینٹ پروسیجرز کے مطابق۔ تو اس کا ایک پروسیجر جو ہے وہ آئینی ترمیم کے تھرو ڈیسائیڈ کیا گیا۔ آئینی ترمیم ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے جو کانسٹیٹیوشن نے، کیونکہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن از سپریم۔ کانسٹیٹیوشن نے اگر یہ اختیار دیا پارلیمان کو کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، پارلیمان نے اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی اچھی، میں تو سمجھتی ہوں بلکہ کہ جو ہم نے ججز کو یا جوڈیشری کو جس طرح کا بنا دیا ہوا تھا، اور جو آپ نے جیسے جملہ کا گڈ ٹو سی یو، اس جملے پہ اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ ایک جج نے یہ ایک پولیٹیشین کو کیوں کہا، اس سے پہلے ایک سیریز آف ججمنٹس تھی، جس طرح کی ججمنٹس آ رہی تھی، جس طرح کے کامنٹس اور ریمارکس دیے جا رہے تھے، وہ جوڈیشری کی امپارشیلٹی کے اوپر ایک دھبا تھا۔ لیکن اس میں دیکھیں نا آمنہ صاحبہ، وہ بات بالکل درست ہے، وہ بالکل درست ہے، لیکن اور میں یہاں تک تو آئی تھنک اعتراف کرنے میں کم از کم میں تو کرنے کو تیار ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا، چاہے وہ آئینی ترمیم ہوئی یا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، وہ آئین اور قانون کے تحت ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب وہ قانون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو لیٹر تو شاید آپ فالو کر رہی ہیں لیکن اسپرٹ آپ لوگ فالو نہیں کر رہے، اور آئی نو ان یور ہارٹس آف ہارٹس آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ اس کی اسپرٹ کو فالو نہیں کر رہے، اینڈ دس ول کم بیک ٹو ہانٹ یو۔ دیکھیے فہد صاحب، میں نا تھوڑی سی اس میں نان کنونشنل اپروچ رکھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز حکومت کا استحقاق ہے اور جو حق ہمیں آئین نے دیا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے میں ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو مجھے جسٹیفیکیشن، مجھے نہیں صرف، مطلب میں ایز حکومت کی ترجمان کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت، میرا نہیں خیال کہ اوز این ایکسپلینیشن اور جسٹیفیکیشن ٹو اینی ون، کیونکہ جب آئین جو ہے وہ ہمارا ایک ضابطہ اخلاق ہے، آئین کے مطابق ہم ہر چیز کر رہے ہیں، قانون کے مطابق ہم ہر چیز کر رہے ہیں، اور قانون کے مطابق یہ چیزیں کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم، مجھے پلیز ایک منٹ دیجیے گا، ہمیشہ سے انفارچونیٹلی یہ سسٹم چلا آ رہا ہے بڑے عرصے سے
पाकिस्तान में कि जो भी हुकूमत होगी उस पे प्रेशर डाला जाएगा और अंडर प्रेशर डाल के उनसे बहुत सारे ऐसे काम करा लिए जाएंगे जो बाद में ओके, लेट मी कम बैक टू दैट, हमें हॉन्ट करते लेट मी कम बैक टू दैट। वो जो हॉन्टिंग वाला मसला है उसमें हम आते हैं। मेहरबान साहब, अब देखिए ये जो मैं बात कर रहा था ना कि ये लेटर को तो फॉलो कर रहे हैं और जो लेटर है उसके मुताबिक जो कुछ भी इस गवर्नमेंट ने किया है उसको कम से कम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, और उसके नतीजे में सम माइट इवन से कि द गवर्नमेंट इज प्लेइंग स्मार्ट, वो कानून को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लिए तमाम दरवाजे बंद कर रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन रह कोई नहीं गया। सबसे पहले तो फहद साहब, कानून के अगर इस्तेमाल की हम बात करें तो जिस तरह इस वक्त खास पाकिस्तान में, खास तौर पे पंजाब में कानून इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल इज द राइट वर्ड, पंजाब में सेक्शन 144 लगाया जाता है 8 फरवरी को, मगर उसी दिन हम क्या देखते हैं, कानून की बात करें ना उसके इस्तेमाल की, उस दिन हम क्या देखते हैं कि सेक्शन 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लाहौर ग्रीन टाउन में एक वजीर के जलसे के लिए, और उसी सेक्शन 144 के तहत मुल्तान में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये हो गया कानून का दोहरा मेयार और उसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून की ये इज्जत नहीं कर रहे। और जितनी बार आमना साहिबा ने इस वक्त आइन आपके शो पे किया, काश ये उतनी अहमियत आइन पाकिस्तान को भी देते कि जितना ये उसका हवाला देते हैं। अब अगर हम आइन की बात करते हैं, जिस तरह आपने कहा लेटर एंड स्पिरिट, सबसे जरूरी है कि आइन की रूह क्या है। अगर ये बात करते हैं कि इम्पार्शियलिटी पे कुछ चीजें धब्बा थी, तो मेरे ख्याल में आज जो इन्होंने आईनी तरमीम के जरिए एग्जीक्यूटिव को ताकत दे दी या तक़वियत दे दी जुडिशरी के ऊपर, तो वो तो आइन की जो रूह है उसकी नफी करता है, आपके आइन की ही करता है। बल्कि आपके आइन में जो आर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो हैं वो अलग हैं, एक का दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। तो वो तो हमने देखा कि उसकी धज्जियां उड़ गई, लेकिन उन्होंने कर लिया है। मेहरबान साहब, यही तो इशू है कि दे आर एक्चुअली गेटिंग अवे विद इट। वो उन्होंने कर लिया है, वो चैलेंज, लेकिन अगर वो चैलेंज होगा, अगर वो चैलेंज होगा जो कि हुआ है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कहा जा रहा है कि वो हम ख्याल हैं, तो इन्होंने हर जगह से जो भी एस्केप रूट था उसको ब्लॉक कर दिया। लेट मी क्लैरिफाई, देखिए उसको चैलेंज किया गया है, ठीक। अब क्योंकि जुडिशरी इनके ताबे हो गई है और वो अनफॉर्चुनेटली लगता है इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि खौफज़दा है एग्जीक्यूटिव से और एग्जीक्यूटिव पावर और अथॉरिटी और कंट्रोल से, तो वो इस वक्त अपने हल्फ के साथ भी नहीं खड़ी हो पा रही, क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज की गई तो तब फुल कोर्ट को उसको सुनना चाहिए था। अब हमारे नुक्ते नजर में आईनी बेंच जो है वो नहीं सुन सकती है इस केस को, क्योंकि आईनी बेंच इसी आईनी तरमीम की बेनिफिशियरी है, लेकिन वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर फुल कोर्ट भी होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर फुल कोर्ट भी होता है तो नंबर्स गेम तो इन्होंने कर लिया। यही तो जो लेटर स्पिरिट की बात हो रही है वो यही है कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने बड़ी तरीके से जहां जिस एवेन्यू से आपको रिलीफ मिल सकता था, हर एवेन्यू को उन्होंने आगे से ब्लॉक कर दिया। इसमें मुझे जरा बात करने दीजिए बदनीयती से, और इनकी बदनीयती से इस बात से साफ जाहिर है कि आपके 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने इस खत में, अपने खत में वाज़े लिखा कि क्यों आप जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ा के फिर उसको फुल कोर्ट बैठाकर ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो इम्पार्शियलिटी के धब्बे की ये बात करते हैं वो धब्बा बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, और ना ही लोगों को लगेगा कि ये अदालत इंसाफ कर रही है, ना ही लोगों को लगेगा कि इन अदालतें जो हैं वो इंसाफ करने के काबिल हैं। अच्छा, अब तो इस वक्त जो पूरा सिस्टम है, लेट मी कंप्लीट, बिल्कुल काइंडली, मैं आई नीड टू गो टू आमना साहिबा। बिल्कुल जी, लास्ट सेंटेंस। वन लास्ट थिंग आई जस्ट लाइक टू ऐड, और हम अब ये जो है एक चीज तस्लीम कर लें कि इस वक्त इस मुल्क में जमहूरियत नाफिज नहीं है, ये आमरियत का दौर है, और ये हुकूमत जो है ये इस वक्त बिल्कुल एक शेमलेस तरीके के साथ आमना साहिबा, आमरियत के हवाले से बार बार ये जिक्र हो रहा है, ये लफ्ज़ मेहबानो साहिबा ने इस्तेमाल किया। जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, मुतनाज़ा कानून साजी हो रही है, पार्लियामेंट के जरिए हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन चाहे वो पीका लॉज हों, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, ये वो तमाम मामलात हैं। अगर माजी में वो अदलिया जिसके बारे में कहा जाता था कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, ये कवानीन उनके सामने जाते तो स्ट्राइक डाउन हो जाते,
لیکن آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ قوانین جو ہیں یہ معاشرے میں جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کی جو گرفت ہے اس کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں، جو جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ فہد صاحب، میں بانو صاحبہ کی تینوں باتوں کا باری باری جواب دوں گی۔ انہوں نے آئین کی عزت کی بات کی تو میرا سوال ہے کہ آئین کی عزت ان کو اس دن یاد کیوں نہیں تھی جب ان کے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آرٹیکل 5 لگا کے آئین کی دھجیاں اتاری۔ چلے وہ تو ماضی کی بات ہوگی نا، وہ ماضی کی بات ہوگی نا، میں چاہ رہا ہوں ذرا ابھی موجودہ صورتحال پہ ہم بات کریں۔ دیکھیں ابھی موجودہ صورتحال پہ بھی اگر بات کریں گے نا تو بات یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشری امپارشل ہے نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پھر وہی بات ہو گئی کہ جب ان کے ججز کو واٹس ایپ پہ ججمنٹ آتی ہے تو وہ جوڈیشری جو ہے وہ امپارشل ہے، اور ہماری دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری امپارشل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا تو ایک ہمارے جج اور ان کے جج، اب تو یہ بات شروع ہو گئی ہے، یہ تو دیکھیں نا بات ہمارے جج اور ان کے جج۔ میں نے ہمارے جج نہیں کہا، میں نے ہماری دفعہ کہا ہے، اور ہماری دفعہ کہنے کا، میں بانو صاحبہ میں نے بڑی تحمل سے آپ کی بات سنی، پلیز تھوڑے سے تحمل سے میری بات سنیں۔ میں نے ہمارے جج اور ان کے جج نہیں کہا، ہمارے جج اور ان کے جج نے کہا، میں نے کہا کہ ہماری دفعہ، جس کا مطلب ہے کہ جب ہماری حکومت میں سب کچھ، اصل میں ایشو زیادہ بڑا فہد صاحب یہ ہے کہ ان کو آئین اور قانون کی عزت کرنا اور آئینی اور قانونی طریقے سے کچھ کرنا آتا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی دفعہ آرڈیننسز کے تھرو حکومت چلائی، انہوں نے اپنی دفعہ جس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑا رہی۔ اب جب سب کچھ آئینی اور قانونی طریقے سے ہو رہا ہے تو نہ تو ان کو ڈائجسٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی سچی بات ہے ان کو اس کا کوئی توڑ پوائنٹ آ گیا۔ مہربان صاحب فائنل پوائنٹ دیکھیے، اب اس کی روشنی میں یہ تو بحث ہماری چلتی رہے گی نا، آپ نے وہ کیا ہم نے یہ کیا، لیکن the point is realistically speaking دیکھیں فروری 8 آ کے گزر گیا، صوابی کا جلسہ اتنا اچھا نہیں ہوا، سپریم کورٹ میں تعیناتیاں ہو گئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے چیف جسٹس صاحب آنے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب خط لکھ رہے ہیں، آرمی چیف کو ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے آپ کے لیے رستے بند ہو رہے ہیں، لائرز موومنٹ بھی جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر رہی۔ اب کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ آمریت کا دور ہے، اور آمریت کے دور میں جو لوگ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے محاذ پہ کھڑے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا، تاریخ گواہ ہے، جیت ہمیشہ جمہوریت کی ہوتی ہے، ہارتا ہمیشہ عامر ہے۔ بہت شکریہ آمنہ شیخ صاحبہ اور مہربانہ صاحبہ، آپ دونوں کا آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین گفتگو کر رہے تھے، لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت جو نظام ہے وہ ایک سرٹن ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے، اس کا جو ایک ہمیں رخ ہے وہ اب کلیئرلی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، اور یہ جو ایک سٹل چینج آ رہا ہے پاکستان کے سسٹم میں، اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، اس کی کس طریقے سے ہم اس کو پہچان پائیں گے۔ آئیے ذرا اس میں تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ ہے میری نظر میں۔ آج کے پاکستان میں نیو نارمل روزانہ کی بنیاد پر زیادہ نارمل کیا جا رہا ہے۔ سیاست، صحافت، وکالت اور عدالت، سبھی کو اس نیو نارمل کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ صورتحال ناظرین گویا کہ کچھ یوں ہے، سیاست کے میدان میں حکومت وقت نے ہر طرف سے تحریک انصاف کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے، ریلیف کے دروازے دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں، چاہے پارلیمنٹ کے کشادہ ہال ہوں یا جلسہ گاہوں کے کشادہ پنڈال، سب جگہ تحریک انصاف کو کوئی خاطر خواہ مزاحمت دکھانے میں کامیابی نہیں مل رہی، الٹا جماعت کے اندر کی دراڑیں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ 8 فروری کے صوابی کے جلسے نے سب کو یہ باور کرا دیا کہ اب سڑکیں اور میدان گرم کرنے میں بھی تحریک انصاف کو دشواری پیش آ رہی ہے، اور پنجاب میں تو اسٹریٹ پاور اب دیکھنے کو بالکل ہی نہیں ملتی۔ وجہ انتظامیہ اور پولیس کی بے انتہا سختی ہے۔ ہاں، اپوزیشن اتحاد بنانے کے معاملے میں کچھ تیزی نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج بھی محمود خان اچکزئی نے اپوزیشن رہنماؤں کے لیے گھر پر عشائیے کا اہتمام کیا ہے، مگر یہ اتحاد بنتے بنتے بنے گا، فوری کچھ خاص نہیں ہونے جا رہا، اور عمران خان کی رہائی کے آثار تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ صحافت کو پی کا قانون لڑ گئے، اس قانون کے پاس ہونے کے بعد نہ تو کوئی باقاعدہ مشاورت ہوئی، نہ ہی کوئی ترمیم کا ذکر ہوا، اور نہ ہی کوئی زبردست آزادی صحافت کی ملک گیر تحریک شروع ہوئی۔ ہاں، معاملہ عدالتوں میں ضرور چیلنج ہوا، مگر فیصلہ جب آئے گا سو آئے گا۔ فی الحال تو صحافت پیکا کی تلوار کے نیچے ہی ہوئی۔ وکالت پر بھی کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد وکلا سراپا احتجاج ہوں گے اور ایک نئی مہم کا آغاز ہوگا، پر ایسا نہ ہوا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے تنازعات اور سپریم کورٹ کی تعیناتوں کی روشنی میں سوچ تھی کہ وکلا کی جانب سے پرزور مزاحمت ہوگی، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ تاثر یہ ہے کہ وکلا برادری بھی بٹ چکی ہے اور جارحانہ مزاحمت کے قابل نہیں رہی۔ بات رہے گی ناظرین عدالت کی،
تو وہاں تو مزاحمت کا سلسلہ بھی بس نام ہی کا رہ گیا ہے۔ ہر طرف ہم خیال لوگوں کا غلبہ ہے اور رفتہ رفتہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی ہم آہنگی مثالی بنتی جا رہی ہے۔ گویا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور جو اس صف میں نہیں کھڑے ان کی مزاحمتی امیدیں اب جڑی ہیں یا تو ٹرمپ سے یا IMF سے یا پھر یورپین یونین سے۔ اسی لیے تحریک انصاف کے لیڈر کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ ملک کی صورتحال سے ان تمام با اختیار بیرونی حلقوں کو بخوبی واقف کرانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ناظرین شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ نیو نارمل کا مومنٹم روز بروز تیز ہوتا جا رہا ہے اور مزاحمت کی سکت میں کمی نظر آ رہی ہے۔ وقت ہے بریک کا، واپس آ کر دو اہم مہمانوں سے جانیں گے کہ IMF پاکستان کی عدلیہ سے کیا چاہتا ہے اور کیا پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ IMF کا ایک وفد اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے جو پاکستان کے 6 شعبوں میں گورننس اور کرپشن کا جائزہ لے رہا ہے۔ وفد مالی انتظامات، اس سے متعلق شعبوں کی نگرانی، مارکیٹ اصلاحات، قانون کی حکمرانی، منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات اور انسداد دہشت گردی قوانین سے متعلق سفارشات پیش کرے گا۔ وفد کے ہوم ورک میں مختلف محکموں میں پائی جانے والی مبینہ بدعنوانیوں، ججوں کی تقرری اور عدلیہ کی سالمیت کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ IMF وفد کی پاکستان کے اسٹیک ہولڈر سے بھی ملاقاتیں جاری ہیں اور اسی سلسلے میں آج اس ٹیم کے 6 رکنی وفد نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی سے ملاقات کی جو تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے وفد کو عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور بطور سربراہ آزادی کا تحفظ چیف جسٹس کا فرض ہے۔ اعلامیے کے مطابق فائنانس ڈویژن درخواست پر IMF وفد سے ملاقات ہوئی۔ عدلیہ اس طرح کے مشنز کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ ملاقات میں رجسٹرار سپریم کورٹ، اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، لا اینڈ جسٹس کمیشن اور دیگر جو آفیشلز تھے وہ شامل تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ اپنے تبصروں اور خیالات پر پوری طرح محتاط رہیں گے۔ چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اہم آئینی پیش رفت، اصلاحات، عدلیہ اور پارلیمانی کمیٹی کے انضمام کی خوبیوں پر روشنی ڈالی۔ چیف جسٹس نے عدلیہ کی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط اور منصفانہ احتسابی عمل کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس پر تحریک انصاف کا بھی ایک موقف ہے۔ ان کے نزدیک IMF کو پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی کے معاملے کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ بالکل رکھا جائے گا۔ ہم لوگ جو الیکشنز میں ریگنگ ہوئی ہے وہ ساری چیزیں رکھیں گے، مینڈیٹ کی چوری رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں لنکڈ ہیں آپ کے گورننس کے ساتھ، آپ کی حکومت سازی کے ساتھ۔ یہ پارلیمنٹ میں جو اس وقت انسٹالڈ رجیم بیٹھی ہوئی ہے شہباز شریف کی، یہ در حقیقت جینون گورنمنٹ نہیں ہے۔ جینون گورنمنٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں سامنے بالکل رکھی جائیں گی اور رکھنی چاہیے۔ $7 ارب کے موجودہ قرض پروگرام کی $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے IMF کا اقتصادی جائزہ 3 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے، جس میں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ کی معاشی کارکردگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ IMF اقتصادی جائزہ مشن جو ہے وہ 14 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی، تاہم IMF سے اگلی قسط ایگزیکٹو بورڈ کی حتمی منظوری سے مشروط ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ IMF کا وفد معاشی اہداف تک ہی محدود رہے گا یا ملک کے سیاسی اور قانونی معاملات پر بھی اپنی رائے دے گا۔ اب ناظرین یہ جو معاملہ چل رہا ہے IMF کا، جو وفد ان کا آیا ہوا ہے، آج جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی اور بھی کافی ملاقاتیں ہیں ان کی، اس پہ بہت ساری قیاسرائیاں ہو رہی ہیں اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا وہ جینوئنلی پاکستان میں جس طریقے سے کی گورننس ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں یا اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہوگا جو پاکستان کا IMF پروگرام ہے۔ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ 2 مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں اور دونوں کی اپنی فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہیں، اور کیونکہ وہ دونوں فیلڈز آج آپس میں ایک طریقے سے اوور لیپ کی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان دونوں کے ایکسپیرینس سے اور انفارمیشن سے جو ہم مستفید ہوں۔ جناب قیوم صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ ہیں اور بڑے ہی عرصے سے جو ہے وہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کو کور بھی کرتے ہیں، اس پہ کامنٹ بھی کرتے ہیں۔ اور جناب خرم حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان کے فورموسٹ بزنس جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں اور اینالسٹ ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔
قیوم صدیقی صاحب بات اگر میں آپ سے شروع کروں آج کیونکہ یہ IMF جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اس کی چیف جسٹس پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد انہوں نے جرنلسٹ سے بھی ملاقات کی چیف جسٹس صاحب نے اور بات بھی کی. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا میں نے وہ پریس ریلیز جو ہے وہ بھی بڑی غور سے پڑھی ہے جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے اور جو چیف صاحب نے آپ لوگوں سے بات کی وہ بھی دیکھی ہے, آپ کی اسیسمنٹ میں عدلیہ میں یا ایٹ دا ہائر لیول کوئی کنسرن تھا کہ یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی اسیسمنٹ کرنے آئے ہیں, اس کو پروب کر رہے ہیں اور اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جی فہد صاحب, جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ ایک بات کہا کہ آپ بہت اچھے موقع پہ برمحل ہماری ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات کی ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ وزارت خزانہ کے کہنے کے اوپر ہوئی, اور اس پرائم منسٹر آف پاکستان کے خط کے حوالے سے جو کہ چیف جسٹس پاکستان کو لکھا گیا, یہ بتایا گیا کہ IMF کے جو کنسرنز ہیں اس حوالے سے, اور جو کنسرنز ہیں اس میں جو بڑا میجر کنسرن جو چیف جسٹس نے بتایا وہ انہوں نے کہا کہ IMF کا کنسرن یہ تھا کہ جو فورن FDIs ہوتے ہیں, جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے پاکستان کے اندر, تو اس حوالے سے اس کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ تھے, یعنی کہ آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ جس طرح سے ورک کرتا ہے اس کے اوپر ان کے تحفظات تھے. یہ بات امپلائڈ کر سکتے ہیں ہم اس پہ. اور دوسرا جو تھا وہ ظاہر ہے کہ گورننس کے اندر بھی اگر آپ نے ماضی میں دیکھا ہو کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر بہت زیادہ انٹرفیرنس جو ہے وہ اس کی نظر آتی ہے, معاشی پالیسیوں, پولیٹیکل اور دیگر وہ تھی. لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کا جو نظام ہے گو کہ نیا ہے, لیکن اس کو ابھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا گیا IMF کا خط اور وزارت خزانہ کی کہنے کے اوپر, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہم آئین کے نیچے ہیں اور آئین کے تحفظ کے حوالے سے ہیں, تو ہماری بہت ساری کنزرویٹو اپروچ ہوتی ہے. تو اب جو حکومتی اور اپوزیشن کو کہے کہ نظام انصاف کے اندر جو ہے بہتری کے حوالے سے تجاویز نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی, کیونکہ وہ پھر لیکن کئی مجھے بتائیں کہ جو آپ کی گفتگو آپ نے سنی چیف جسٹس صاحب کی, اس سے کیا یہ تاثر ملا کہ جو IMF کا ڈیلیگیشن ہے وہ کچھ کنسرنڈ ہے جس طریقے سے اس وقت کی موجودہ جوڈیشری کام کر رہی ہے؟ نہیں, ان کی گفتگو سے ایسا کوئی تاثر نہیں ملا. میں نے جیسے کہا نا کہ ان کی گفتگو سے جو تاثر ملتا تھا وہ یہی تھا کہ جو مالی حوالے سے مقدمات ہیں ان کے اوپر یا ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر جو ہے وہ سوالات اور تحفظات تھے, جو کہ اس میں جوڈیشل ہیرارکی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جوڈیشل ہیرارکی ہے, اور پھر بالخصوص جو پراپرٹی کے حوالے سے ہیں اور کنٹریکچول جو ہے وہ اس میں جو مختلف قسم کی ججمنٹس ہیں وہ کنسرن کا حصہ تھے, اور اس میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے نیچے سے اوپر سپریم کورٹ تک, اور اس کا وہ ایک خاکہ انہوں نے دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ سطح کے اوپر بھی ایسے مقدمات جو ہیں وہ ایک بینچ سنے گا, اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک مخصوص بینچ ہوگا, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی, تاکہ کنسسٹنسی جو ہے وہ اس کے اندر ہے. اچھا, وہ یہ انہوں نے سارا چیف صاحب نے بتا دیا. لیکن خرم یہ بتائیں کہ یہ جو بھی یہ بات ہو رہی ہے, جو قیوم صدیقی بھی بات کر رہے ہیں, ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس سے, یہ جو IMF کے ڈیلیگیشن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی شرط تھی جو کسی کو پتہ نہیں تھی, اور اس سے جو اس وقت موجودہ سسٹم ہے اس کے اوپر اگر IMF نے سوال اٹھا دیے تو ہمارا پروگرام افیکٹ ہو سکتا ہے. یہ ہاؤ کنسرن شوڈ وی بی؟ یہ فریم ورک 2018 میں IMF لے کے آیا تھا. انفیکٹ 1997 میں انہوں نے شروع کیا تھا اور 2018 میں اس کو اپ گریڈ کیا تھا, اور تب سے لے کے آج تک تمام ملکوں کے ساتھ اس ٹائپ کی انگیجمنٹس انہوں نے کی ہیں. اینڈ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ان کی کیا کیپیسٹی ہے ٹو انڈرسٹینڈ مارکیٹس فنکشننگ, فائنینشیل سیکٹر اوورسائٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کس حد تک دے پا رہا ہے, اور اس میں رول آف لا کی ایک کیٹیگری آتی ہے. تو میں آپ کو ابھی ان کی IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کی ڈاکیومنٹ سے ہی پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. ان کی ایگزیکٹو بورڈ کی سٹیٹمنٹ ہے جب یہ چیز انٹروڈیوس کی گئی تھی 2018 میں, تو تب IMF کی ایگزیکٹو بورڈ نے کہا تھا the analysis of the rule of law should focus on those aspects that are critical to economic performance and in particular the protection of property and contractual rights. یہ کہ فوکس وہ کہتے ہیں ان چیزوں پہ ہونا چاہیے کہ کس حد تک پراپرٹی جو ہے وہ آربیٹریری سیجر کے اگینسٹ پروٹیکٹ کی جا رہی ہے اس ملک میں, اور کس حد تک جوڈیشری جو ہے وہ کانٹریکچوئل رائٹس کو انفورس کر سکتی ہے وہاں پہ.
दिस वुड बी देयर प्राइमरी कंसर्न। इसके अलावा बाकी जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर वो तो यानी खुरम फिर ये जरा क्लियर कर देना कि फिर ये जो हमारी जो पॉलिटिकल जो इस टाइम बहस हो रही है जिसमें अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं कि जी IMF को अगर सही तरीके से ये मालूम हो गया कि किस तरीके से निज़ाम चल रहा है और अदालतें कैसे चल रही हैं और कोर्ट पैकिंग हो रही है उनके मुताबिक, तो फिर IMF जो है वो जो हमारा प्रोग्राम है उसको उसके ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। तो ये जो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है ये आपके ख्याल में है, एक रियलिस्टिक है या नहीं है? नहीं, रियलिस्टिक तो नहीं है। पहली चीज IMF को अच्छी तरह पता है हमारे निज़ाम में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं और आप भी खबरें देख रहे हैं, पढ़ते हैं और हमारे भी राब्ते रहते हैं लोगों के साथ इस माशरे में, उनका भी यहाँ पे रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वो भी यही चीजें फॉलो कर रहा होता है। वो भी कोई बेवकूफ नहीं है, उनको अच्छी तरह से पता है क्या क्या डिस्कशन हो रही है, इंक्लूडिंग ये जो ब्रॉडकास्ट अभी हमारा हो रहा है, ये भी मॉनिटर होएगा, इसकी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी और उसको भी वो लोग स्टडी करेंगे कि ये चीज डिस्कस किस तरह की गई है। तो ये जो विजिट IMF टीम का हुआ है उसका मेमो बनेगा, वापस उनके हेडक्वार्टर्स जाएगा। तो यानी उस तरफ से फिर कोई खतरा नहीं। तो कईम, ठीक है, कईम सिद्दीकी फिर ये बताएं कि अब जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स भी हो गई सुप्रीम कोर्ट की, 6 नए जजेस आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब लग रहा है, बज़ाहिर लग रहा है कि जो डोगर साहब हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑलरेडी काम कर रहा है। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब, क्या फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि अब ये पूरी की पूरी अदलिया जो है वो एक हम ख्याल अदलिया बन गई है? ये मेरा ख्याल है कि बहुत बईदस कयास होगा कि जुडिशरी जो है वो हम ख्याल सारी की सारी हो गई है। ऐसा मेरा ख्याल नहीं है, और इसकी जो बड़ी वाज़ेह वजह है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से जो जज साहिबान लाए जा रहे थे, जो कि शायद किसी और की ख्वाहिश थी, वो जो है वो नहीं आ सके। और इसी तरह से सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी के इशू के ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने उसके ऊपर मेरी राय है और उनको सीनियर जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर है कि कोई हम ख्याल जुडिशरी नहीं है। ऑल्दो के सरप्राइज हो सकती है, साहिबान जरूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कुछ सरप्राइज हो सकती है, और उन कंसर्न्स की अपनी बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो भी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर नहीं है। अच्छा, तो दैट मीन्स कि ऑल बेट्स आर नॉट ऑफ। खुर्रम हुसैन, मुझे बताइए कि बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, अब जो इकोनॉमिक सूरत है, आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दुबई में हैं, वहाँ उनकी मुलाकात हो रही है। IMF के जो चीफ हैं उनसे भी शायद कहा जा रहा है मुलाकात होगी, UAE के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, और इकोनॉमिक डील्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पेशरफ्त हो रही है। आर्मी चीफ खुद मौजूद हैं उनके साथ UAE में। तो ये जो अभी पिछले दिनों फिच रिपोर्ट भी आई है, उसके बाद रेमिटेंसेज रिकॉर्ड रजिस्टर हो रही हैं जनवरी में, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लोज में जारी है, अगला ट्रांच जो है वो भी इतना IMF का अंडर थ्रेट नहीं है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर हावी हो जाएगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। बहुत ज्यादातर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है वो जुलाई से लेके अप्रैल का जो महीना था 2023 में शुरू होकर 2024 में जो खत्म हुआ है उसके दौरान आया है। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF के साथ साइन हुआ था, आपको याद होगा, लास्ट डेज ऑफ द PDM गवर्नमेंट पिछली जो थी उसमें अनाउंस हुआ था, और जुलाई में शुरू हुआ है वो, जुलाई 2023 और अप्रैल या मार्च 2024 में खत्म हुआ है। ज्यादातर जो स्टेबिलिटी लाने का काम था वो इस दौर में किया गया था, इन टाइम्स में। तब तो पॉलिटिक्स वाज इन सस्पेंशन, इंटरिम गवर्नमेंट। मौजूदा गवर्नमेंट ने उसमें जो अपना हाथ प्ले किया है कि उन्होंने जो पटरी इंटरिम गवर्नमेंट जिस पटरी के ऊपर पाकिस्तान की मैशत को लगा के गई थी उससे बहुत ज्यादा हटे नहीं है, और ना हटने की वजह से ही सितंबर में आके वो एक और IMF बैक टू बैक प्रोग्राम, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उनको साइन करने का मौका मिला। तो आई थिंक यस, डेफिनेटली काफी हद तक जो पॉलिटिकल मामलों को परे करके मईशत के ऊपर जो सिंगल माइंडेड फोकस अगर दिया जाए तो उसके रिजल्ट्स फिर ऐसे ही नजर आते हैं कि स्टेबिलिटी कुछ आती है और स्टेबलाइजेशन होती है। बड़ा चैलेंज है कि यहाँ से आगे कहाँ लेके जाएंगे, और यहाँ पे फिलहाल तो हुकूमत के पास कोई आइडियाज नहीं है।
लेकिन यहाँ तक तो पहुंचा दिया उन्होंने, इस बात में कोई शक नहीं। चले, सो फार सो गुड। खुर्रम हुसैन और कयूम सिद्दीकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो ये IMF का प्रोग्राम है, इसका जो रिव्यू है, क्योंकि वो अब कुछ अर्सा दूरी रह गया है, तो जाहिर बात है तमाम तर नज़रें जुड़ी हुई हैं कि क्या उसमें बिटवीन नाउ एंड देन कोई इस तरह का प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो सकता। और इसी हवाले से ये जो IMF का डेलीगेशन है, इसके आने पर ये इतनी ज़्यादा सुर्खियाँ बन रही है। लेकिन जिस तरह खुर्रम हुसैन बात कर रहे थे कि ये एक रूटीन का मामला है और लगता नहीं है कि इससे जो हमारा प्रोग्राम है उस पर या जो अगला ट्रांश आना है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी आज की, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ आज खबरों की ज़ीनत बनता रहा, उन पर नज़र डालते हैं खबर खुलासा में। लिबिया किश्ती हादसे में डूबने वाले 73 में से 63 पाकिस्तानी शहरी थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के इजलास में दफ्तर खारजा हुकाम ने बताया कि डूबने वाले बेशतर जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें अक्सरियत का ताल्लुक जिला कुर्रम और बाजोर से है। हुकूमत ने जाहिर करदा आमदन से ज्यादा मालियत की ट्रांजैक्शंस करने वाले शहरियों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया है। चेयरमैन FBR के मुताबिक इस मकसद के लिए बैंकों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी को अदालती हुक्म पर 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। रावलपिंडी डिवीजन में 24 और 26 नवंबर के एहतजाज पर उनके खिलाफ 31 मुकदमात दर्ज हुए थे। अरकान कौमी असम्बली के बाद अब अरकान सेनेट की तनख्वाहों में भी इजाफे की राह हमवार हो गई है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में तरमीम का बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गया। बिल के तहत अरकान असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला फाइनेंस कमेटी करेगी। पाकिस्तान में करप्शन कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तनज़ुली के बाद 135वें नंबर पर आ गया है। फेरिस्त में डेनमार्क बदस्तूर पहले, फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का, लेकिन वापस आकर बताएंगे कि इलॉन मस्क अब क्या खरीदना चाहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। दुनिया भर में क्या होता रहा, जरा आज इस पर नजर डालते हैं। सेगमेंट वर्ल्ड जोन। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ममालिक से स्टील और एल्युमिनियम की दरामदात पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। अमरीकी सदर के मुताबिक किसी मुल्क को रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। अमरीकी सनत को दोस्त और दुश्मन ममालिक ने यकसा तौर पर नुकसान पहुंचाया, ये उनका कहना था। कनाडा कभी अमरीका की रियासत नहीं बनेगा। कनेडियन वफाकी वजीर मार्क मिलर के मुताबिक वो खुददार और खुद मुख्तार कौम है। कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने के लिए उन्हें हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। भारतीय वजीर आजम की फ्रांस आमद पर कश्मीरी कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई। पेरिस की सड़कों पर कश्मीरियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज इंसानी हुकूक की संगीन पामाली कर रही है। इंग्लैंड में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। इन्फोर्समेंट टीमों ने लंदन समेत मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए अब तक 600 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया है। शुमाली इंग्लैंड में बच्चों के खेल के मैदान से दूसरी जंग अजीम के बमों की खेप मिली है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मैदान में सर्च ऑपरेशन करके 174 डिवाइसेस को अपनी तहवील में ले लिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हिज़्ब मामूल जाते जाते दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन इलॉन मस्क की नजर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT की मालिक कंपनी ओपन AI को खरीदने पर है, जिसके लिए उन्होंने 97.4 अरब डॉलर की पेशकश भी कर दी है। जवाब में ओपन AI के CEO ने X को 9.74 अरब डॉलर में खरीदने की बोली दे दी। यानी इलॉन मस्क से कहा कि आप अपने काम से काम रखें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।